اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج ہم معرکہ بدر کا ذکر کریں گے۔ بدر کا وہ علاقہ ہم نے دیکھا، مکہ سے مدینہ جاتے ہوئے راستے میں بدر کا مقام آتا ہے، تو بدر کا علاقہ جو ہی قریب آیا تو پہاڑوں کی حیت بدلنے لگی۔ کہیں پتھریلے کالے پہاڑ ہیں، کہیں ریتلے اور لال مٹی کے۔ اسد اللہ جو طارق شاہ صاحب بھتیجے ہیں، ان کے دوست عتیق الرحمان بدر میں ایک مکتب میں مترجم ہیں اور دعویٰ اکیڈمی میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ انہوں نے ہمیں بدر کے معرکے کا حال بتانے لگے۔ وہ دو پہاڑوں کے درمیان ایک ریتلے درے کی طرف اشارہ کر کے بتایا انہوں نے، یہ وہ جگہ ہے جہاں سے مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتے اترے تھے۔ اس علاقے میں ہم پہنچ گئے تھے جہاں سے مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتے اترے تھے۔ غزوہ بدر میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 313 صحابہ کے ساتھ تشریف لے گئے تو وہاں اللہ سے دعا کی تھی، دیر تک دعا کرتے رہے تھے۔ مسلمان بے سر و سامانی کی حالت میں تھے، 313 مسلمان تھے جبکہ کفار کی تعداد 1000 سے زیادہ تھی۔ تو وہاں پہنچ کے معرکہ بدر کے قریب پہنچ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پڑے تھے، آپ نے دعا کی تھی اللہ سے۔ اس مقام پہ ہم پہنچ گئے اور پھر آپ کی دعا کے نتیجے میں جہاں اس درے کی طرف انہوں نے اشارہ کیا جہاں فرشتے اترے تھے، اللہ کی شان، ایک طرف ریتلے لال مٹی کے پہاڑ ہیں تو دوسری طرف پتھریلے پہاڑ۔ تھوڑا سا آگے چلے تو شہدائے بدر کا قبرستان نظر آتا ہے، جس کے باہر بورڈ پہ ان 13 صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے نام لکھے ہوئے ہیں جو غزوہ بدر میں شہید ہوئے۔ ان میں کم سن صحابی سیدنا عمیر بن ابی وقاص بھی شامل ہیں جو 16 سال کی عمر میں جنگ میں شریک ہوئے اور داد شجاعت دیتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ تو جب ہم مقام بدر پہ پہنچے تو میں نے تصورات میں مجھے جنگ بدر کا منظرنامہ سامنے آ گیا، تاریخ کا پہیہ گھوما۔ میں اس دور میں پہنچ گیا جب غزوہ بدر ہوا تھا تو مسلمانوں کے لشکر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں صرف 313 افراد ہیں۔ پورے لشکر میں 2 گھوڑے اور 70 اونٹ ہیں، جن میں سے ہر اونٹ پر 2 یا 3 آدمی بار بار سوار ہوتے ہیں۔ ایک اونٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی اور حضرت مرثد بن ابی مرثد غنوی کے حصے میں آیا، جس پہ تینوں حضرات باری باری سوار ہو رہے تھے، یعنی ایک دفعہ حضرت مرثد سوار ہوتے، دوسری دفعہ حضرت علی اور تیسری دفعہ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آتی ہے۔ یہ بھی موقع آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدل چل رہے ہیں اور گھوڑ سوار گھوڑے پہ سوار ہے۔ کفار مکہ کی لشکر کی تعداد ابتدا میں 1300 تھی، جن کے پاس 100 گھوڑے 600 زریں تھیں، جبکہ مسلمانوں کے پاس صرف 2 گھوڑے اور 70 اونٹ تھے۔ کافروں کے پاس اونٹوں کی کثیر تعداد ہے۔ بعد میں بنو زہرہ کے اختلاف نکلنے کے باعث کفار کا لشکر 1000 کا رہ گیا۔ شروع میں 1300 تھا، پھر بعد میں کوئی اختلاف ہوا تو وہ 13000 کا رہ گیا۔ مکی لشکر مکہ سے نکل کر وادی سوان قدید کے سے گزر کر حجفہ تک پہنچا، آگے بدر کے مقام پر پہنچ گیا۔ اس نے ٹیلے کے پیچھے پڑاؤ ڈالا ہے۔ یہ ٹیلہ وادی بدر کے حدود پر جنوبی دھانے کے پاس ہے۔ عتیق الرحمان نے اس ٹیلے کے پاس لے جا کر بتایا یہاں کفار کے لشکر کا پڑاؤ تھا۔ انہوں نے مسلمانوں کے لشکر کے پڑاؤ کے بارے میں بتایا کہ یہاں مسلمانوں کا لشکر تھا، جس کو قرآن میں العدوۃ الدنیا کہا گیا ہے۔ معرکہ کی جگہ بھی انہوں نے دکھائی، سامنے تھی، اس کے ساتھ ہی مسجد العریش بنی ہوئی ہے۔ اس جگہ پر مسلمانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اونچائی پر ایک سایہ دار جگہ بنائی تھی جہاں سے میدان جنگ پورا نظر آتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جگہ اونچی اس لیے بنائی تھی کہ آپ پورے جنگ کے منظر کو ملاحظہ فرما سکیں۔ بدر کے پہاڑوں کی مٹی ابھی تک ریتلی اور چمکدار ہے، دھوپ میں یہ اور بھی نمایاں اور چمکیلی نظر آ رہی ہے۔ عتیق الرحمان نے بتایا کہ غزوہ بدر کے دوران ریتلی زمین پر چلتے وقت مسلمانوں کے پاؤں نہیں جم رہے تھے۔ اسی اثناء میں بارش شروع ہو گئی، ریت جم گئی، زمین سخت ہو گئی، دھنسنے کا خطرہ ٹل گیا۔ مسلمانوں نے بارش کا پانی ریت کی منڈیر کھڑی کر کے حوض میں جمع کر لیا۔ اسی حوض سے صحابہ پانی پیتے۔ اسود مخزومی کافر کو اپنی طاقت پر بڑا ناز تھا، وہ آگے بڑھا کہ حوض سے پانی پیوں اور اس کو منڈیر کو منہدم کر دوں۔ حضرت حمزہ نے اس پر 2 وار کر کے اس کو جہنم واصل کیا۔ بدر کے مقام پہ جب کافروں نے اپنی قوت جمع کر لی تو مسلمان تھوڑی تعداد میں تھے، تو اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں، روئے جا رہے ہیں، اللہ سے مانگے جا رہے ہیں۔ آپ کا سجدے سے سر نہیں اٹھ رہا، سسکیوں کی آوازیں آ رہی ہیں، دعا کر رہے ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ ان کی آوازیں صحابہ کرام سن رہے ہیں، یا اللہ یہ تیرے چند بندے اگر آج کامیاب نہ ہوئے تو تیرا نام لینے والا کوئی نہ رہے گا۔ صحابہ کرام پریشان ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر نہیں اٹھا رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ صحابہ کرام پریشان ضرور ہیں، مگر نبی
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدے سے سر اٹھانے کی کہنے کی کوئی ضرورت نہیں کر رہا۔ یہاں بھی حضرت ابوبکر صدیق آگے بڑھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ کر عرض کرتے ہیں اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرور مدد کرے گا، اللہ نے یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں سن لی ہیں اور قبول بھی کر لی ہیں۔ عتیق صاحب نے مسجد عریش کے قریب پہنچے میدان کی طرف اشارہ کر کے بتایا یہ وہ جگہ ہے جہاں معرکہ بدر ہوا، اللہ کی مدد پہنچی، آپ نے اتنی دعائیں کی تھی تو اللہ کی مدد تو آنی ہی نہیں تھی، اللہ نے فرشتے مدد کے لیے بھیج دیے۔ وہ سامنے ریتلے پہاڑ جو نظر آ رہے ہیں اس جگہ فرشتے مسلمانوں کی مدد کو اترے تھے۔ مجھے بدر کی فضا، بدر کی ہوائیں بڑی مبارک لگ رہی ہیں، ان فضاؤں سے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جانساز ساتھیوں کی خوشبوئیں آ رہی ہیں۔ دو بدو جنگ شروع ہوتی ہے، کافروں کو اپنی طاقت پہ ناز تھا تو مسلمانوں کو اپنی ایمانی طاقت پہ۔ مسلمان وار کرتے تھے، وار کرنے سے پہلے ہی کافر کی گردن کٹ کر نیچے گر جاتی تھی۔ اللہ کی اس مدد ساتھ تھی، فرشتے مسلمانوں کے ساتھ مل کر کفار کا مقابلہ کر رہے تھے۔ معاذ اور معوذ نے ابو جہل کو دیکھا، پکڑ کے جہنم واصل کیا۔ حضرت علی، حضرت امیر حمزہ، عبداللہ بن رواحہ نے عتبہ، شیبہ اور ولید کو مارا۔ بڑے بڑے کافر سورما اس جنگ میں مارے گئے، جن کو مختلف گندے کنوؤں میں ڈال کر اوپر سے مٹی ڈال دی گئی۔ بدر میں پرانے گھروں کے ابھی تک آثار ہیں، اینٹوں کے، کچی اینٹوں کے چھوٹے چھوٹی دیواروں والے گھر ہیں جن میں کھجور کے درخت بھی لگے ہوئے ہیں۔ پتھروں گارے سے بنے ہوئے اصل میں وہی گھر ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے۔ جنگ بدر کا خاتمہ ہوا، کافروں کو شکست فاش ہوئی، ان کے زومہ مارے گئے۔ اس لڑائی کے بعد مسلمانوں کی کافروں پہ داغ بیٹھ گئی، اسلام کی شان و شوکت میں اضافہ ہوا۔ کفار مکہ کے بڑے بڑے سردار اس میں کام آئے اور باقی گرفتار ہوئے۔ عبداللہ بن مسعود نے ابو جہل کا سر کاٹ کر آپ کی خدمت میں پیش کرتے کہا یہ رہا اللہ کے دشمن کا سر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واقعی اس خدا کی قسم جس کا کوئی معبود نہیں۔ اس کے بعد فرمایا اللہ اکبر، جس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اور مسلمانوں کی مدد کی، اپنے بندے کی مدد فرمائی، تنہا سارے گروہوں کو شکست دی۔ ابو جہل کی لاش دیکھ کر فرمایا کہ یہ اس امت کا فرعون ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود آگے بڑھتے ہیں، جنگ بدر میں واصل ہونے والے کفار مکہ کی لاشوں کو دیکھ کر ارشاد فرماتے ہیں کسی نبی کے لیے اس کے قرابت مند جس قدر درجے برے ہو سکتے ہیں، تم اپنے نبی کے حق میں ایسے ہی برے ثابت ہوئے۔ انہیں خطاب کرتے ہوئے کفار جو مردہ تھے فرمایا کہ تم نے مجھے جھٹلایا اور دوسرے لوگوں نے میری صداقت کی گواہی دی، تم نے مجھے وطن سے نکالا اور دوسرے میرے صحابہ نے مجھے اپنے پاس جگہ دی، تم میرے خلاف لڑنے اٹھے اور دوسرے لوگوں نے مجھے اپنا تعاون پیش کیا اور تمہارا مقابلہ کر کے تمہیں جہنم حاصل کیا۔ اس سے آگے بڑھتے ہیں، بدر سے مدینہ جاتے ہوئے راستے میں دونوں سڑک کے دونوں طرف پرانے گھروں، محلوں، مارکیٹوں کے آثار قدیمہ نظر آئے۔ بعض گھروں کی اونچی اونچی دیواریں، بعض کی چھتیں تک موجود ہیں۔ راستے میں کئی مقامات پر کنویں بھی آتے ہیں جن میں سے اکثر بند ہیں۔ غزوہ بدر والی جگہ کے گھر اور راستے کا طرز تعمیر ایک جیسا ہے، گارے اور 3 سات کے پتھروں کی ترتیب سے گھر بنے ہوئے ہیں۔ غالباً یہ ساری تعمیرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی ہیں۔ ہم مدینہ کی طرف جا رہے ہیں، مدینہ قریب آ رہا ہے، لو جی سانس تھام لو، دل تھام لو، حرم آ گیا، مدینہ آ گیا۔ صدیوں سے جس جگہ آنے کی آرزو تھی وہ قریب آن پہنچا۔ مسجد نبوی کے مینار نظر آئے، بقول شاعر جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک